اچھا، یہ وظیفہ لا علاج بیماریوں کے لیے، قاتلانہ حملے کے لیے، جس کے پیچھے دشمن لگے ہوں، جس کے پیچھے جنات لگے ہوں، جس کے پیچھے جادو لگا ہو، جس کے پیچھے حسد لگا ہو، غور سے سنیے گا میرے الفاظ کو، اور جس کے پیچھے کالے وار لگے ہوں یا لا علاج بیماری لگی ہو۔ اور یہ پتہ ہے وظیفہ ملا کہاں سے تھا؟ غزوہ خندق میں ابن کثیر نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، اللہ کے حبیب میرے کملی والے نے آل رسول اور اصحاب رسول جو ساتھ تھے ان کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ خندق میں یہ پڑھو۔ فرمایا پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، جب یہ پڑھتے گئے اللہ نے بھوک بھی مٹا دی، پیاس بھی مٹا دی، دشمن کا خوف بھی مٹا دیا، اور بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا کر دی۔ یہ غزوہ خندق میں میرے حضور میرے کملی والے میرے آقا نے بتایا۔ اور یہ لا علاج بیماریاں اور بڑے بڑے خوف، پرانی بات ہے، میں کوئٹہ گیا، بہت پرانی بات ہے، اس کو کوئی 30 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا۔ تو میں وہ کوئٹہ گیا تو ایک صاحب مجھے ملے، ان کے بہت گارڈ ہوتے تھے، ان کی خاندانی دشمنیاں تھیں بہت زیادہ، بہت گارڈ تھے۔ مجھ سے کہنے لگے یہ زندگی تلخ ہے، کہیں آ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، مجھے تو کوئی زندگی میں کچھ نہیں رہا۔ میں نے ان سے کہا آپ حامیم لا ینصرون پڑھیں۔ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور بہت پڑھا، یقین سے پڑھا۔ آپ حیران ہوں گے، وہ پڑھتے رہے، ان کا والد قاتلانہ حملے میں مر گیا، وہ قاتلانہ حملے میں نہیں مرے، اور بڑی لمبی عمر پا کے طبعی موت مر گئے۔ والد نے یقین نہیں کیا اس وظیفے پہ، بیٹے نے یقین کر لیا، اور اس وظیفے کی برکت سے ان کی زندگی میں نے حفاظت بھی دیکھی، صحت بھی دیکھی، راحت بھی دیکھی، عافیت بھی دیکھی۔ حامیم لا ینصرون، قرآن میں حامیم علیحدہ ہے، لا ینصرون علیحدہ ہے، اور حدیث میں یہ دونوں الفاظ جمع ہیں۔